أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری. Dawat Islami is the largest religious, non-political propagation and peaceful movement of Quran and Sunnah throughout the world. Dawat Islami strongly believes in preaching of Islam through character. Dawat Islam wants to spread Islam by love and peace. The Jamaat is against sectarianism, political linguistics, or social difference between Muslim community, not only in Pakistan, but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorism activity. A letter of appreciation has been issued by the government of Pakistan, Minister of Religious Affairs. Until now, neither any bounds nor any observation has been recorded throughout the world by any governmental, Muslim or non-Muslims. Therefore, Minister of Defense is satisfied from their propagation of Islam as well as other religious activities in the country. وزارت دفاع پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر پر امن دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے. دعوت اسلامی کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے پر مکمل یقین رکھتی ہے. دعوت اسلامی دین اسلام کا پیغام امن و محبت کے ساتھ عام کرنا چاہتی ہے. ملک و بیرون ملک جہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچا ہے وہاں پر یہ تحریک مسلمانوں میں سیاسی، لسانی اور معاشرتی درجہ بندیوں کے خلاف ہے. ہماری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی آج تک کسی دہشت گردی یا ملک کے خلاف کسی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں پائی گئی ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور پاکستان کی طرف سے دعوت اسلامی کے لیے ایک حوصلہ افزا مکتوب جاری کیا جا چکا ہے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت کی طرف سے نہ کسی پابندی کا سامنا ہے اور نہ ہی یہ مدنی تحریک کسی حکومت کے زیر تفتیش ہے. دعوت اسلامی کی ان خصوصیات کی بنا پر وزارت دفاع پاکستان اس مدنی تحریک کے نیکی کی دعوت دینے اور دیگر معمولات پر اپنے مکمل اطمینان کا اظہار کرتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. انسان جو بوئے گا وہی کاٹے گا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ترجمہ کنز الایمان. تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا. مگر دیکھا جاتا ہے کہ انسان غفلت کی وجہ سے اکثر ایسے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو کہ اس کی آخرت کے لیے تباہ کن ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے اور انہیں فکر آخرت کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. شہزادہ امیر اہل سنت الحاج محمد عبید رضا عطاری المدنی سلمہ الغنی نے قبروں کے احوال کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان فرمایا. آپ اس بیان کو اول تاخیر سننے کی سعادت حاصل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل فکر آخرت کا جذبہ بیدار ہوتا محسوس فرمائیں گے. اس بیان کی VCD دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ
مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قریب قریب آ کر ہو سکے تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، پیچھے موڑ موڑ کر دیکھتے ہوئے اپنے کپڑے بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ درود پاک کے متعلق لکھی گئی مشہور و معروف کتاب دلائل الخیرات کے مصنف حضرت سیدنا شیخ ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ خود بھی کثرت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرتے تھے، ان کے وصال کے 77 سال کے بعد آپ کے جسد مبارک کو مقام سوز سے مراکش منتقل کرنے کے لیے قبر سے نکالا گیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کفن مبارک بھی بوسیدہ نہ ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جسم مبارک بالکل صحیح و سالم تھا۔ وصال سے قبل آپ رحمۃ اللہ علیہ نے داڑھی کا خط بنوایا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسا کہ آج ہی خط بنوا کر لیتے ہیں، بلکہ کسی نے امتحاناً آپ رحمۃ اللہ تعالی کے رخسار مبارک کو انگلی رکھ کر دبایا، جب انگلی اٹھائی تو اس جگہ سے خون ہٹ گیا اور وہ جگہ سفید ہو گئی، جیسے زندوں کا ہوتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جگہ سرخ ہو گئی، یعنی جس طرح زندوں کے جسم میں خون دبا ہوتا ہے اور دبانے سے یوں ہی ہوتا ہے، اور انہیں یہ ساری بہاریں درود پاک کی کثرت کی برکت سے نصیب ہوئی۔ وہ کہ اس در کا ہوا پھل کے خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کثرت سے درود پاک پڑھنے کی بہار تو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور ویسے بھی اس بارے میں واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ اب آئیے میں آپ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے معاملے میں کنجوسی کرنے والے کا عبرتناک انجام، یہ بھی اس طرح کا واقعہ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے قبر کھودی گئی، قبر میں خوفناک کالا سانپ نظر آیا، لوگوں نے گھبرا کر وہ قبر بند کر دی اور دوسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی وہی کالا سانپ موجود تھا، تیسری جگہ قبر کھودی، وہی کالا سانپ وہاں بھی موجود تھا۔ آخر کار سانپ نے زبان سے پکار کر کہا کہ تم جہاں بھی قبر کھودو گے میں وہاں پہنچوں گا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ قہر و غضب کیوں ہے؟ سانپ بولا، یہ شخص سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتا تھا
تو درود پاک پڑھنے سے بخل کرتا تھا، اب میں اس بخیل کو سزا دیتا رہوں گا۔ وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ جب یہ صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کس کے معنی ہے صلو علی الحبیب، یعنی حبیب پر درود پاک پڑھو، اور جب کہا جائے توبوا الی اللہ تو اس پر استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ۔ حضرت سیدنا امام عبداللہ بن اسعد شافعی یافعی یمنی علیہ رحمت اللہ الغنی اپنی مشہور زمانہ کتاب روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں لکھتے ہیں، ایک بزرگ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار عالی میں دعا کی، یا اللہ عز و جل مجھے قبر والوں کے احوال دکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو مستجاب فرمایا، اور ایک رات میں نے دیکھا جیسے قیامت قائم ہے اور قبریں کھل چکی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ کچھ قبروں والے سندس پر سوئے ہوئے ہیں، اور کچھ ریشم اور دیباج پر، کچھ تختوں پر ہیں اور کچھ ریحان پر۔ ان میں کئی ہنس رہے ہیں تو کئی رو رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے دربار الہی عز و جل میں دعا کی، یا اللہ عز و جل تو نے سب قبر والوں کو برابر کیوں نہ رکھا؟ اس پر قبر والوں میں سے کسی نے ندا دی، اے بندے یہ فرق ان کے عملوں کی وجہ سے، جو لوگ سندس پر سوئے ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کے اخلاق اچھے تھے، جو ریشم اور دیباج پر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو راہ خدا عز و جل میں شہید ہوئے، جو ریحان پر آرام فرما ہے یہ خوش نصیب روزہ دار ہیں، جو خوشی سے ہنس رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بارگاہ رب العزت میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی تھی، اور جو رو رہے ہیں یہ وہ بد نصیب ہیں جو دنیا میں گناہوں میں منہمک رہے، اور جو اونچے اونچے مراتب والے ہیں یہ وہ سعادت مند لوگ ہیں جو آپس میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے دوستی کرتے تھے۔ گورے نے کہا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گھڑا، کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخیں مار کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ تو میٹھے میرے اسلامی بھائیوں خوب یاد رکھیے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں، نہ نزعہ میں، نہ دنیا میں، نہ نزعہ میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ میزان پر، نہ پل صراط پر۔ ہمارا پاک پروردگار عز و جل اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، ترجمہ کنز الایمان، اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت سیدنا ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے رب جلیل کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار عز و جل مجھے اجازت دے کہ میں جا کر ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنا دوست اور اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام کو اجازت ملی تو ملک الموت علیہ السلام دربار خلیل اللہ میں حاضر ہوئے اور خوشخبری سنائی۔
حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کیا، یا اللہ عز و جل تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنے فضل و کرم سے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت علیہ السلام، تو مجھے وہ صورت دکھا کہ جس صورت میں تو کافروں کی روح قبض کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ میری وہ صورت نہ دیکھ سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو مجھے وہ صورت ضرور دکھا۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی، آپ اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرا۔ ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی، اب آپ میری طرف دیکھیں۔ جب آپ علیہ السلام نے دیکھا تو ایک مہیب اور ڈراؤنی صورت دیکھی، رنگ سیاہ، قد آسمان تک بلند، منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ جب افاقہ ہوا تو ملک الموت علیہ السلام اپنی پہلی صورت میں آ چکے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، اگر کافر کو اور کوئی بھی عذاب نہ ہو تو بھی اسے تیری صورت دیکھ لینا ہی عذاب کے لیے کافی ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، اب تو مجھے وہ صورت دکھا جس صورت میں تو ایمان والوں اور نیکوکاروں کی روح قبض کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا، آپ اپنا چہرہ انور دوسری طرف کریں۔ آپ علیہ السلام نے چہرہ مبارک پھیرا تو ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی، اب آپ علیہ السلام میری طرف دیکھیں۔ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے دیکھا تو ایک نہایت خوبصورت نوجوان نظر آیا، نہایت پاکیزہ لباس زیب تن، جسم سے خوشبو کی لپٹیں نکل رہی تھی، ایسی پیاری اور من بھاتی صورت کہ دیکھنے سے سب غم غلط ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا، اے ملک الموت، مومن کا جان کرنے کے وقت تجھے دیکھ لینا ہی بہت بڑا انعام ہے۔ زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، جا چلے تیری رضا پر بے کس و مجبور کی، اعلیٰ علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، روح چلتے جب نکل کر بے کس و مجبور کی، یا خدا پوری تمنا ہو بقیع پاک کی، اصفہ حسنین و حیدر بے کس و مجبور کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر گناہوں کی کثرت کی نحوست کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا تو ہلاکت ہی ہلاکت مقدر ہوگی۔ ہائے ہائے، نزاع کی سختیاں کیسے سہی جائیں گی۔ حضرت سیدنا علامہ حافظ قرآن، حافظ حدیث جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، موت دنیا و آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ موت آروں سے چیلے جانے سے زیادہ ہولناک ہے، موت کینچیوں سے کاٹے جانے سے زیادہ ہولناک ہے، موت ہانڈیوں میں ابالے جانے سے بھی سخت تر ہے۔ اگر مردہ زندہ ہو کر شدائد موت لوگوں پر ظاہر کر دے تو لوگوں کی نیندیں اڑ جائے اور ان کا سارا عیش و آرام تلخ ہو جائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مرنے والے انسان کو فرشتے باندھ لیتے ہیں، ورنہ تو وہ مرنے والا جنگلات میں بھاگتا پھرے۔ حضرت سیدنا میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر موت کی تکالیف کا ایک قطرہ تمام آسمان و زمین والوں پر ٹپکا دیا جائے تو سب مر جائیں، لیکن
قیامت میں ایک گھڑی کی تکلیف اس تکلیف سے 70 گنا زائد ہوگی. فکر معاش بد بلا ہونے معاد جا گزار، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے کعب ہمیں موت کے بارے میں بتاؤ. حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، موت اس ٹہنی کی مانند ہے جس میں کثیر کانٹے ہو اور اسے کسی شخص کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے، اور جب ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے تو پھر کوئی کھینچنے والا اس شاخ کو زور سے کھینچے تو کانٹے دار ٹہنی کچھ گوشت کے ریشے وغیرہ ساتھ لے آئے اور کچھ باقی چھوڑ دے. حضرت سیدنا علی المرتضی شرع خدا رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کی ترغیب دلاتے اور فرماتے، اگر تم شہید نہیں ہوگے تو مر جاؤ گے. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تلوار کے 1000 ضربے بھی میرے نزدیک بستر پر موت سے بہتر ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے فرمایا کہ شہید بوقت شہادت جنت کے نظاروں، بلکہ خدا عز و جل چاہے تو میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے اور اسے نزع کی سختیوں کا احساس تک نہیں ہوتا. جبکہ عام حالت میں مرنے والا سکرات کی شدید تکالیف سے دو چار ہوتا ہے. جیسا کہ امیر علیہ سنت دعوت برکاتہم العالیہ اپنے عشق پر جذبات کا اظہار یوں کرتے ہیں، سکرات میں گر روح محمد پہ نظر ہو، سکرات میں گر روح محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سکرات کے عالم میں روح بدر الدجا چہرہ والضحا کا جلوہ تو عشاق دیکھیں گے. ہم گناہگاروں کا کیا بنے گا یا رسول اللہ، نظر کرم شدائد نزا کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ. مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں نہ مارے نفس مرتا ہے، نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ. کرم فرما کہ ہو عطار بھی اس قول کا مصداق، کرم فرما کہ ہو ابن عطار بھی اس قول کا مصداق، تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر مرنے والا مومن نیکوکار ہو تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نہایت پیاری صورت میں آتے ہیں. مومن مرد ہو یا عورت ملک الموت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور اگر وہ 5 وقت کا نمازی ہو تو ملک الموت علیہ السلام اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو فلاں مسجد سے دیکھا تھا، تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اس مرنے والے سے شیطان کو دور بھگا دیتے ہیں اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یاد دلاتے ہیں. اور حضرت ملک الموت علیہ السلام اس بندہ مومن، بندہ نیکوکار کے ساتھ ایسی شفقت فرماتے ہیں کہ ایسی شفقت ماں کو بھی اپنے بچے کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اور فرشتوں کے ہاتھ میں ریحان کے پھول ہوتے ہیں، ان پھولوں کے 20 رنگ ہوتے ہیں اور ہر پھول کی خوشبو دوسروں سے نرالی ہوتی ہے. ان فرشتوں کے ہاتھوں میں جنتی کفن اور جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں. وہ اس بندہ مومن، بندہ نیکوکار کی روح کو یوں بہلاتے ہیں جیسے کہ بچے کو کسی پیاری چیز کے ساتھ بہلایا جاتا ہے.
اسی اثنا میں اس مومن نیکوکار کو اس کا جنتی محل دکھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے تو جب تک اسے جنت کا مکان نہ دکھایا جائے گا اس کی جان قبض نہ کی جائے گی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور پھر جب وہ اپنا مکان دیکھتا ہے تو کبھی حوروں کو دیکھتا ہے، کبھی وہاں کے لباسوں کو دیکھتا ہے، کبھی جنت کے پھلوں کو دیکھتا ہے۔ اس مومن کو یوں بہلایا جاتا ہے جیسے کہ بچے کو بہلاتے ہیں، پھر اس کی روح اچھلتی ہے جیسے بچے کو کوئی خوش رنگ پھول وغیرہ دکھایا جائے تو وہ اچھلتا ہے۔ تو حضرت ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے نفس مطمئنہ، اے پاک روح اپنے رب کریم عز و جل کی طرف اور جنت کی نعمتوں کی طرف نکل آ۔ مومن نیکوکار کی روح جسم سے یوں نکلتی ہے جیسے مشکیزے کا منہ ڈھیلا کر دیا جائے تو پانی کا قطرہ نکل آتا ہے، یا جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جائے۔ ملک الموت علیہ السلام اس مومن نیکوکار کی جان نکال کر فوراً رحمت والے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وہ فرشتے یہ کہہ کر لیتے ہیں سلام علیکم ادخل الجنت بما کنتم تعملون، یعنی اے اللہ عز و جل کے پیارے تجھ پر سلام ہو، تو جنت میں داخل ہو جا کیونکہ تو نیک عمل کرتا تھا۔ اس وقت روح جسم کی طرف متوجہ ہو کر کہتی ہے اے جسم تجھے اللہ تعالیٰ بہتر جزا دے کیونکہ تو مجھے نیکی کی طرف جلدی لے جاتا تھا اور گناہوں کی طرف جانے سے روکتا تھا، تجھے مبارک ہو تو خود بھی عذاب الہی سے بچ گیا اور مجھے بھی بچا لیا۔ پھر جسم روح سے مخاطب ہوتا ہے اے مبارک روح تجھے بھی اللہ تعالیٰ بہتر جزا دے کیونکہ میں تیری وجہ سے نیک کام کرتا تھا اور تیرے روکنے سے میں گناہوں سے بچا رہا، تجھے مبارک ہو اے روح تو خود بھی عذاب الہی سے بچ گئی اور مجھے بھی بچا لیا۔ پھر فرشتے اس پاک روح کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں، راستے میں سے مرحبا اور شاباش کہتے جاتے ہیں، اور جب پہلے آسمان میں پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آسمان کے دروازوں میں جو پہرے دار فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کون ہے؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ فلاں بیٹا یا بیٹی فلاں کا فلاں شہر محلہ میں رہنے والا ہے، اس کی روح ہے۔ وہ دربان فرشتے کہتے ہیں مرحبا مرحبا خوش آمدید، ہم اسے جانتے ہیں، اس کے نیک عمل یہیں سے گزر کر اوپر دربار الہی عز و جل میں جایا کرتے تھے۔ فرشتے مرحبا مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہوئے دروازہ کھول دیتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں۔ پھر پہلے آسمان والے اس روح کو دوسرے آسمان تک وداع کرنے جاتے ہیں، پھر دوسرے آسمان والے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر یوں ہی ہوتا ہے۔ پھر جب فرشتے اس کی روح کو لے کر اوپر جاتے ہیں تو اوپر فرشتوں کے آقا حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتے لے کر اس مومن نیکوکار کی روح کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اس پاک روح کا استقبال کرتے ہیں تو سب فرشتے اس پاک روح کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں سناتے ہیں اے پاک روح تجھے بشارت ہو کہ تیرا رب عز و جل تجھ پر راضی ہے، تیرے لیے انعام و اکرام تیار ہے۔ اس کے بعد جب ملائکہ کرام علیہ السلام اس پاک روح کو لے کر عرش الہی عز و جل تک پہنچتے ہیں تو وہ پاک روح رب تعالیٰ کے دربار میں سجدے میں گر جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت اور دوسرے فرشتوں کو فرماتا ہے اس بندہ مومن نیکوکار کا نام علیین کے دفتر میں لکھ دو اور اس کو واپس زمین پر لے جاؤ۔ فرشتے اس کا نام درج کر کے اس کے جسم کو غسل دینے سے پہلے اس کی پاک روح کو جنتی اور ریشمی رومالوں میں رکھے ہوئے اس کے جسم کے پاس لے آتے ہیں۔ اب وہ پاک روح
دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کون نہلاتا ہے، کون پانی ڈال رہا ہے، کون کفن بچھا رہا ہے. پھر جب اس کے جنازے کو اٹھاتے ہیں تو وہ پاک روح کہتی ہے اجلونی اجلونی، یعنی مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو. کیونکہ اس کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ میرے لیے میری قبر جنت کا باغ ہے. اس لیے نیک لوگوں کا جنازہ تیزی سے چلتا ہے. اب وہ نیکوکار مومن اپنے جسم اور روح سمیت قبر تک پہنچ جاتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب مجرم و گناہگار کافر و منافق آخری وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت ملک الموت علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، اے ملک الموت، فلاں بندہ میرا دشمن ہے، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میں نے اس بندے کے لیے رزق فراہم کیا اور اس کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، مگر وہ میری نافرمانی ہی کرتا رہا. اس کو میرے دربار لا تاکہ آج میں اس کو نافرمانیوں کا مزہ چکھاؤں. یہ حکم سن کر ملک الموت علیہ السلام اس نافرمان بندے کے پاس نہایت ڈراؤنی صورت میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ فرشتوں کی دونوں جماعتیں یعنی رحمت والی اور عذاب والی جماعت ہوتی ہیں. عذاب والے فرشتوں کے پاس گرزے یعنی ہتھوڑے ہوتے ہیں. حضرت ملک الموت علیہ السلام اس بد کردار اور نافرمان بندے کو گرزوں سے اس کے چہرے پر اور پشت پر مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، اور یہ مار آپ لوگ محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے، اسی مرنے والے کو محسوس ہوتا ہے. اس مار سے اس بندے کی روح تڑپتی ہے. پھر ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں تو اسے ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے یکدم 360 تلوار ماری جائیں. روح نکلتے ہی اس کو عذاب والے فرشتے لے لیتے ہیں تو وہ ناپاک روح اپنے جسم کو خطاب کرتی ہے، اے میرے جسم، اللہ تیرا بھلا نہ کرے کہ تو نے مجھے نیکی پر نہ ابھارا، برے کاموں میں تو نے مجھے لگائے رکھا، تو خود بھی عذاب الہی کا حقدار ہوا اور مجھے بھی تو نے دوزخ کا حقدار بنا دیا. اور جسم روح کو یوں کہتا ہے تیرا برا ہو، تو نے مجھ سے برے اور غلط کام کروائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرائی، تو نے مجھ سے نیک کام نہ کرایا، تو خود بھی دوزخ کا حقدار بنا اور مجھے بھی عذاب الہی کا حقدار بنایا. پھر فرشتے اس کو دوزخی لباس میں لپیٹ کر اسے ڈانٹتے ہوئے اوپر لے جاتے ہیں. اسے کہتے جاتے ہیں ارے بدبخت، تو کتنی بد کردار تھی، کتنی نافرمانیاں کرتا تھا، اب تجھے پتا چلے گا کہ تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے. یوں اسے جھڑکتے ہوئے آسمان دنیا تک لے جاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. دربار پوچھتے ہیں کون ہے؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں یہ فلاں بیٹا یا بیٹی فلاں کی ہے، فلاں شہر محلے کا رہنے والا. فرشتے کہتے ہیں ہم اسے جانتے ہیں، اس بدبخت کے برے اعمال یہیں سے گزر کر اوپر جاتے تھے، اس کے لیے دروازہ نہیں کھل سکتا، اجازت نہیں ہے، اور یہ جنت میں ہرگز نہیں جا سکتا. جیسے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، یعنی نہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکے نہ یہ جنت میں جا سکے. وہیں پہ فرمان الہی آتا ہے کہ اس ناپاک روح کو جہنم کے زمین کے نیچے لے جاؤ، وہاں دفتر میں جہاں دوزخیوں کے نام لکھے جاتے ہیں اس کا نام بھی لکھو. فرشتے اسے دوزخیوں کے دفتر میں نام لکھوا کر غسل دینے سے پہلے میت کے پاس لے آتے ہیں. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون پانی ڈال رہا ہے، کون کفن بچھا رہا ہے. پھر جب اس کا جنازہ اٹھاتے ہیں تو ناپاک روح رو رو کر کہتی ہے ہائے میرے باپ، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، ہائے میرے بھائی، میرے دوست، مجھے نہ لے جاؤ. آخر کار اسے لے جا کر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. گھورے کا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑا، کھلکھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخیں مار کر. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک میں پہلے ہی سے ارشاد فرما دیا گیا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ،
ترجمہ کمزور ایمان اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا اور اپنے حبیب مکرم رسول محتشم شہنشاہ امم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنے، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کی اور نیکوں کی بھی کیا خوب بہاریں۔ آئیے یہ بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اس کے بھی چند واقعات آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں نیک لوگوں کے۔ چنانچہ گکھڑ ضلع گجرانوالہ پنجاب کے نوائی گاؤں فتح گڑھ میں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اور ممتاز عالم دین پیر غلام حیدر رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک جدید تعمیر کے سلسلے میں ہونے والی کھدائی کے دوران اچانک کھل گئی۔ جیسے قبر کھلی ہر طرف خوشبو پھیل گئی، آپ کا سر مبارک نظر آنے لگا۔ حضرت پیر غلام حیدر رحمت اللہ علیہ کی وفات کو 54 سال گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک سر کے بالوں کے کنڈل بھی خراب نہیں ہوئے تھے، بلکہ مہندی کی چمک دمک میں بھی فرق نہ آیا تھا۔ مانگ یوں نکلی ہوئی تھی جیسے ابھی کسی نے کنگھی کی ہو۔ پیشانی پر سبز رنگ کا رومال جو کہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کے غلاف کا ٹکڑا تھا، اس کا رنگ بھی نہیں بدلا تھا۔ صاحب مزار کے پڑ پوتے صاحبزادہ عبدالرحمن جامی کا کہنا ہے کہ جب میں نے حضرت کے بالوں کا ہاتھ لگایا تو بالوں میں پانی کی نمی بھی موجود تھی اور صاحبزادہ عبدالرحمن کے ہاتھ سے ڈبل 12 گھنٹے تک عمدہ خوشبو آتی رہی۔ 3 دن تک ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے زیارت کی سعادت حاصل کی، اور یہ واقعہ نوائے وقت اور جنگ اخبار میں چھپ چکا ہے۔ جو اپنی زندگی میں سنتیں ان کی سجاتے ہیں، خدا و مصطفیٰ پیارا انہیں اپنا بناتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شرح صدور میں ایک شخص فوت ہوا، پھر کسی کو خواب میں ملا۔ دیکھنے والے نے پوچھا یہ کستوری کی سی خوشبو کہاں سے آئی جو کہ آپ کی قبر سے نکلتی رہتی ہے؟ اس نے بتایا یہ خوشبو تلاوت قرآن کی اور روزے کی ہے۔ حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد رحمت اللہ علیہ کا جنازہ مبارکہ سردار آباد ریلوے اسٹیشن سے جامعہ رضویہ لایا جا رہا تھا۔ جنازہ مبارکہ جب کچہری بازار کے سرے پر پہنچا تو اچانک لوگوں کی آنکھوں نے دیکھا کہ جنازہ مبارکہ پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کا 14 محرم الحرام 1420 ہجری رات تقریباً 1:40 پر بریلی شریف میں وصال ہوا۔ بعد وصال آپ رحمت اللہ علیہ کے چہرے زیبا پر آثار تبسم تھے، اور آپ رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے ان 2 فارسی اشعار کے مصداق تھے، جن کا ترجمہ یہ ہے: اے انسان تجھے یاد ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو سب ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا، لیکن وقت رخصت موت تیری شان یہ ہونی چاہیے کہ تو ہنس رہا ہو اور سب رو رہے ہوں۔ تو گویا کہ آپ رحمت اللہ تعالی نے ان 2 اشعار کے مصداق تھے۔ ہندوستان کے جلیل القدر محدثین و مفسرین اور مشائخ اور خاندان کے افراد کی موجودگی میں حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی کو غسل دیا جا رہا تھا۔ تمام ملبوسات اتار لیے گئے اور ایک چادر آپ رحمت اللہ تعالی کے جسم مبارک پر
ڈال دی گئی. اچانک ہوا چلی اور جس میں دھار پر پڑی ہوئی چادر مبارک ہوا کی وجہ سے ہلنے لگی. قریب تھا کہ بے پردگی ہو جاتی. حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی کے ہاتھ میں حرکت پیدا ہوئی اور ہاتھ بتدریج اٹھا جس کو تمام حاضرین نے سر کی آنکھوں سے دیکھا. حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی نے اس اڑنے اور کھسکنے والی چادر کو انگشت شہادت اور بیچ والی انگلی کی گرفت میں لے لیا اور پھر بتدریج ہاتھ مبارک نیچے آ گیا اور جسم مبارک پر چادر تن گئی اور آپ نے تا فراغت غسل چادر کو اپنے دستے مبارک سے نہ چھوڑا. جب کفن زیب تن کرنے کا وقت آیا تو چادر دستے پاک سے چھوڑ دی. اور یہ واقعہ بھی مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی کا واقعہ بعض رسائل میں چھپ چکا ہے. جو اپنی زندگی میں سنتیں ان کی سجاتے ہیں خدا و مصطفیٰ پیارا انہیں اپنا بناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تو میں نے آپ کو نیکوکار کے واقعات سنائے. اب آئیے بد اعمال کا وبال کا واقعہ بھی سنتے ہیں. گلزار طیبہ یہ پنجاب کا ایک شہر ہے شرگودا کہ ایک محلے میں ایک مکان سے بہت سارے مرد اور عورتیں خوفزدہ ہو کر بھاگے جا رہے تھے. دریافت کے اندر وہ معلوم ہوا کہ ایک آدمی مر گیا ہے. اس کے رشتہ دار اکٹھے تھے. ابھی مردے کو نہلانے کی تیاری ہو رہی تھی کہ یکایک بہت بڑا سانپ کہیں سے آ نکلا. اس نے میت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کی وجہ سے لوگ بھاگ رہے تھے. اس واقعے کو بیان کرنے والا کہتا ہے ہم اندر گئے تو واقعی سانپ موجود تھا. ہم نے میت کے لواحقین کو بتایا کہ یہ سانپ نہیں بلکہ اس کے اعمال کا وبال ہے. اس سے نجات کی ایک ہی صورت ہے کہ خوب گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی جائے. جب دعا کی تو سانپ چلا گیا. پھر جب میت کو نہلا کر کفن پہنا کر قبر کے پاس لے گئے تو دیکھا کہ وہی سانپ قبر میں موجود تھا. بڑی مشکل سے میت کو قبر میں اتارا گیا. پھر جو ہی میت کو قبر میں رکھا تو سانپ میت کے ساتھ لپٹ گیا. لوگ جلدی سے قبر بند کر کے توبہ و استغفار کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے. یہ واقعہ بھی 13 دسمبر سن 1992 کو اخبار میں شائع ہو چکا ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی. گورے نیکا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا. کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخیں مار کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. ترجمہ کنز الایمان، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں. خلیفہ اعلی حضرت مفسر قرآن صدر الافاضل مفتی سید حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی ان آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں
مومنین صادق الایمان جنت میں اور کافر جہنم میں ہوں گے۔ پارہ 30 سورۃ الانشقاق آیت 6 تا 15 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ وسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور بلى ان ربه كان به بصيرا۔ ترجمہ کنز ایمان، اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا، تو وہ جو اپنا نامہ اعمال دانے ہاتھ میں دیا جائے اس سے عنقریب سہل حساب لیا جائے گا اور اپنے گھر والوں کی طرف شاد شاد پلٹے گا، اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے وہ عنقریب موت مانگے گا اور بھڑکتی آگ میں جائے گا۔ بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا، وہ سمجھا کہ اسے پھرنا نہیں، ہاں کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان قریب موت واقع ہوگی، نزا کی سختیاں سہنے کے بعد نہ جانے کتنے سو یا کتنے ہزار سال ہمیں قبر میں تنہا رہنا پڑے گا، پھر قیامت قائم ہوگی جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اس دن ہمیں اپنے خالق و مالک جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا اور اپنے اچھے یا برے اعمال کی سزا، جزا یا سزا کو بھگتنا ہوگا۔ بروز قیامت جس سے آسان حساب لیا جائے گا اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف حساب کتاب سے فارغ ہو کر کامیاب لوٹے گا۔ اور گناہوں کی کثرت اور رب العزت کی ناراضگی کی بنا پر جس کا ایمان برباد ہوگا اس کا سیدھا ہاتھ گردن میں باندھ کر اس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، جس سے وہ خطاکار و گناہگار، بد کردار و بد گفتار عصیاں شعار جان لے گا کہ وہ اہل نار میں سے اور وہ بدبخت ہلاک ہوگا اور جہنم کی بھڑکتی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ موت سے قبل دنیا میں وہ اپنی خواہشات کی تکمیل میں منہمک، لذات شہوات، بدمست، مغرور و تکبر تھا، اور وہ بے وقوف یہ سمجھتا تھا کہ اسے مرنے کے بعد رب عز و جل کی طرف حساب و کتاب کے لیے لوٹ کر نہیں جانا۔ ہمارا کیا بنے گا؟ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جلدی جلدی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ خوب یاد رکھیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی جان بوجھ کر ایک نماز کی قضا کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ پچھلی نمازیں باقی ہیں تو ان کا حساب کر لیجئے، قضا عمری کر لیجئے اور تاخیر کی توبہ بھی کیجئے۔ فلمیں ڈرامے دیکھنے اور بدنگاہی کرنے والوں کو ڈر جانا چاہیے۔ مکاشفۃ القلوب میں جو اپنی آنکھوں کا حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی آگ بھر دے گا۔ ماں باپ کو ستانے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ چنانچہ حدیث پاک جاتا ہے، معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ عرض کی گئی یہ ماں باپ کو گالیاں بکتے تھے، داڑھی منڈانے والوں یہ ماں باپ کو گالیاں بکتے تھے۔
داڑھی منڈانے والوں یا ایک مٹھی سے گھٹانے والوں کے لیے مقام غور ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے مونچھوں کو خوب پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ۔ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے چہرے پر میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی سجا لیجیے۔ جنہوں نے اب تک داڑھی منڈائی یا خشخشی کروائی وہ اس گناہ سے بھی توبہ کریں۔ یاد رکھیے داڑھی منڈانا بھی حرام ہے اور ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انگلش بات رکھنا سنت نہیں۔ آدھے کانوں تک یا کان کے نو تک یا کندھوں تک گیسو یعنی زلفے رکھنا سنت ہے۔ میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت امام شریف کا تاج سجا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ ہم کو میٹھے مصطفیٰ کی سنتوں سے پیار ہے، ہم کو میٹھے مصطفیٰ کی سنتوں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ تو سنتیں سیکھنے اور اس پر استقامت پانے کے لیے، قبر و حشر کے لیے نیک اعمال کا توشہ ساتھ دینے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لیجئے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کی سعادت حاصل کیجئے۔ دعوت اسلامی کے مساجد میں ہونے والے درس فیضان سنت میں شرکت کر کے ڈھیروں ثواب کمائیے۔ ہر ہفتے علاقائی دورہ کیجئے۔ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ بالغان میں آ کر قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیجئے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلہ میں سفر کر کے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے کوشاں ہو جائیے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے اور اس کا مدنی پیغام دنیا کے تقریباً 66 ملکوں میں پہنچ چکا ہے اور ابھی آگے کوچ جاری ہے۔ دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی والوں اور والیوں پر بھی الحمدللہ عز و جل اللہ اور اس کے رسول کا بے حد کرم ہے۔ چنانچہ 3 رمضان مبارک 1426 ہجری بروز ہفتہ پاکستان کے مشرقی حصے میں خوفناک زلزلہ آیا جس میں لاکھوں افراد فوت ہوئے۔ انہی میں مظفر آباد کشمیر کے علاقہ میرا تسولیہ کے مقیم 19 سالہ نسرین اطاریہ بنت غلام مرسلین جو کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت فرماتی تھی، یہ بھی شہید ہو گئی۔ مرحومہ کے والد اور دیگر گھر والوں نے 8 ذوالقعدۃ الحرام 1426 ہجری شب پیر رات تقریباً 10 بجے کسی وجہ سے قبر کو کھول دیا۔ یک بار کی آنے والی خوشبوؤں کے لپٹوں سے مشاں میں دماغ معطر ہو گئے۔ شہادت کو 70 ایام گزر جانے کے باوجود نسرین اطاریہ کا کفن سلامت اور بدن بالکل تر و تازہ تھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ عطائے حبیب خدا مدنی ماحول ہے، فیضان غوث و رضا مدنی ماحول۔ سلامت رہے یا خدا مدنی ماحول، بچے نظر بس سے صدا مدنی ماحول۔ ہے اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی، ہے بے حد محبت بھرا مدنی ماحول۔ یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول۔ نبی کی محبت میں رونے کا انداز تم آ جاؤ سکھلائے گا مدنی ماحول۔ تو داڑھی بھی بڑھا لے، امامہ بھی سجا لے، ہے اچھا
نہیں ہے برا مدنی ماحول، سنور جائے گی آخرت انشاءاللہ، تم اپنائے رکھو صدا مدنی ماحول۔ یقیناً مقدر کا وہ ہے سکندر جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول۔ اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کی غلامی پر اخلاص و استقامت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، خاتم الانبیاء سلام علیک، سید الاصفیاء سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔